اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مشعل راہ کے ساتھ آج کی میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے سیدہ فرحت حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارے آپ کی جو پسندیدہ میزبان ہیں محترمہ نبیلہ علی، وہ اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے یہ پروگرام نہیں کر پا رہی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آپ ان سے مستفید ہوں گے، تو ان کی جگہ میں جو ہوں وہ کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا اور آج بھی میزبانی کے فرائض انجام دے رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ مشعل راہ کے پروگرام سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ بالخصوص یہ پروگرام جو گزشتہ رات ہم نے عید المیلاد النبی کے سلسلے میں رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے سلسلے میں منعقد کیا تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا اور اس سے استفادہ بھی حاصل کیا ہوگا۔ اور آج بھی ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حوالے سے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے حق امت ادا کر سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمارا شمار ان افراد میں کیا کہ جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلانے کے مستحق قرار دیے۔ اور کس نبی کے امتی قرار دینے کے مستحق؟ جو کہ تمام انبیاء میں افضل ترین نبی ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی نبوت کے اقرار کے صدقے میں تمام انبیاءوں کو عہدہ نبوت اور رسالت عطا ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ جب رسول خدا تمام انبیاءوں سے افضل ہیں تو جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کی شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کا بھی مرتبہ اور مقام تمام انبیاء کی امتوں سے افضل ترین ہے۔ اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر ہماری کاوش کے، بغیر ہماری کوشش کے ہم کو عطا کیا ہے، ہم نے اپنے اس مرتبے کی کس طریقے سے حفاظت کی اور کس طریقے سے اپنے آپ کو رسول کا امتی کہلانے کا ہم نے اپنے آپ کو مستحق قرار دیا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ ہمارا کردار باقی گزشتہ تمام امتوں کے کردار سے بلند تر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جس نبی کی نبوت کا اقرار کر کے جس کی شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں وہ نبی افضل ترین نبی ہے، لہٰذا ان کے فالوورز کا بھی مقام اور مرتبہ کردار کے حوالے سے بلند تر ہونا چاہیے۔ بس اسی پوائنٹ کو میں آج کے اپنے اس پروگرام میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہم یہ پروگرام محض ثواب کے لیے نہ ہو، محض اپنے دل کی خوشنودی کے لیے نہ ہو کہ ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا، ہم نے اتنے شاندار طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے سلسلے میں پروگرام منعقد کیے، محفلیں منعقد کی اور ہم نے ان کے امت ہونے کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، اصل حق یہ ہے جو کہ ہرگز ہم ادا کر ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو خدمات اور جو کاوشیں اور جو قربانیاں اور ایثار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی بقا کے لیے، دین حق کی تبلیغ کے لیے، اس کے پرچار کے لیے جو قربانیاں آپ نے پیش کی ہیں، ہم کبھی بھی کتنی بھی کوشش کر لیں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، مگر اگر ہم اپنے کردار کو سنوار لیں اور صحیح معنوں میں اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کا تعارف کروائیں گے تو کسی حد تک ہم اس حق کو ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اسی حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین، میں آپ کا تعارف کرواؤں اپنی سسٹر محترمہ امیر زہرا رضوی
جو کہ میں بہت شکر گزار ہوں، بہت ممنون ہوں کہ انہی نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آج ماشاءاللہ کے پروگرام کو انہی نے رونق بخشی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اور آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں ہدایت ٹی وی کی اور آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ کو یہ موقع دیا کہ میں آپ میں کچھ ناظرین سے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ اس میں کوئی شک نہیں، جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے امت کے، ہم ایسے رسول کے ماننے والے ہیں کہ جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جن کا سایہ سارے چاہے وہ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں، سبھی کے اوپر ان کا سایہ جو ہے وہ برابر ہے اور ان کا کرم ہر ایک کوئی شیئر کرتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ ہم ان کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بے شک، لیکن ساتھ ساتھ اس معبود کا بھی شکر ادا کرنا ہمارا فرض ہے کہ جس نے ہمیں رسول خدا جیسا پیغمبر بے شک ہمیں عطا کیا اور ہمیں ان کی امتی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ ناظرین، یہ ہماری سسٹر جو آج کے ہمارے مشعل راہ کے پروگرام کی مہمان ہیں اور یہ بہترین شاعرہ ہیں اور ہمارے معاشرے میں بہترین شاعرہ کے حوالے سے بھی پہچانی جاتی ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کی اسلام کے حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی، اور جو علم اور معرفت یہ رکھتی ہیں وہ بھی بہترین ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کی صحبت سے زیادہ استفادہ حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے بھی پوائنٹ آف ویو کو سمجھتے ہوئے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معرفت حاصل کریں، ان کے مرتبے اور مقام کو سمجھیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور وہ شاعر جن کو میں بہت زیادہ پسند بھی کرتی ہوں، ریحان اعظمی، ان کی ہی کلام کا ایک کلیکشن میں سے میں نے چند اشعار آپ کے لیے منتخب کیے ہیں کہ زمین پر آسماں اترا محمد کے قدم آئے، وہ اپنے ساتھ لے کر عرش سے لوح و قلم آئے، بدل دوں گا میں تقدیر بشر کردار سے اپنے، محمد مصطفیٰ دنیا میں یہ کھا کر قسم آئے۔ امیر زہرا بہن، یہ شعر جب میں نے پڑھا تو اس میں خاص کر جو آپ کے حوالے سے شاعر نے فرمایا کہ بدل دوں گا میں تقدیر بشر کردار سے اپنے، تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہترین معاشرہ تشکیل دیا جائے، تو اس کے لیے کردار سے تبلیغ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، مؤثر ہوتا ہے، اور جو بات اپنے کردار سے ثابت کی جاتی ہے اس پہ انسان جو ہے وہ زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ زبانی گفتگو تو دنیا بھر میں ہوتی ہے، مگر جو گفتگو کردار کے ذریعے سے کی جاتی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے بہت زیادہ ڈیپ ہوتا ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، تو آپ نے جو تبلیغ حق کی ابتدا کی ہے وہ کس چیز سے کی ہے؟ اپنے کردار سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے طریقہ زندگی سے، یعنی کہ اس جاہل دور میں بھی کہ جہاں پر حق شناسی نہیں تھی، اس جاہل دور میں بھی کہ جہاں پر لوگوں کے اندر عدل و انصاف نہیں تھا، اس جاہل زمانے میں بھی رسول خدا نے اپنے کردار کے ذریعے سے وہ نقوش چھوڑے کہ ان کی زبان پر صادق اور امین کا لقب رسول کے حوالے سے ان کی زبان سے جاری ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنا
بہترین اور کتنا گہرا امپیکٹ تھا رسول خدا کی ذات کے حوالے سے کہ آپ نے ایسے جاہل معاشرے کو حق شناسی سکھا دی، ایسے جاہل معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا جذبہ اور جستجو پیدا کر دی۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اسلامی معاشرے میں ان دونوں چیزوں کی اتنی شدت سے کمی ہے کہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آیا حقیقتاً ہم رسول خدا کے امتی کہلانے کے مستحق ہیں؟ کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اسی دین اسلام پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس نے پہلا تعارف جو کروایا وہ سچائی کا کروایا، پہلا تعارف جو کروایا وہ عدل و انصاف کا کروایا ہے؟ آپ صادق اور امین کے لقب سے سب سے پہلے جو پہلا تعارف ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صادق اور امین کے حوالے سے ہے، اور آج کے اسلامی معاشرے میں ان دونوں صفات کی اتنی شدت سے کمی ہے کہ انسان جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ آیا ہمارا دین، وہ دین کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمام ادیان میں نے دین حق یعنی دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے، آیا وہ دین کہاں ہے جو نگاہ قدرت پہ پسندیدہ ہے؟ وہ ہرگز یہ دین نہیں ہے کہ جس پر آج کا مسلمان اس پر عمل پذیر ہے۔ آج کا مسلمان اس دین پر نہیں ہے، یہ وہ دین ہے کہ جو اس کا خود ساختہ دین ہے، کیونکہ جو دین حق ہے وہ سچائی کا پیغام دیتا ہے، نام ہی دین حق ہے، حقانیت اور حق کا ہم سے تعارف کرواتا ہے۔ جو دین حق ہے، حقیقی دین ہے، وہ ہمیں عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے، مگر اسلامی معاشرے میں نہ عدل و انصاف ہے اور نہ سچ اور سچائی ہے۔ لہٰذا ہم اس حوالے سے بھی اس نکات پہ بھی گفتگو کریں گے، اور اپنے ناظرین سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ای میل کے ذریعے سے آپ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ آیا کہاں کہاں کمی ہے انسانی کردار میں کہ جس سے دین حق اصلی صورت میں ہمیں بہت شاد و نادر ہی نظر آتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کی ابتدا کر رہے ہیں، اور میں ریکویسٹ کروں گی آج کی مہمان سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے اگر اس پروگرام کی ابتدا کریں گی تو مزید اس پروگرام میں جو ہے وہ برکتیں شامل ہوں گی اور ہم استفادہ کر سکیں گے۔ ارشاد۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس ذات کی ہے کہ جس نے تمام یہ دنیا بنائی ہے۔ بے شک۔ ذکر کیسے ہو تیرا، ذکر کیسے ہو تیرا اے میرے محبوب خدا، ذکر کیسے ہو تیرا اے میرے محبوب خدا، میں کہاں حمد کہاں اور کہاں ذکر تیرا، سبحان اللہ۔ میں کہاں حمد کہاں اور کہاں ذکر تیرا، آب تسنیم سے دھل جائے معطر ہو زباں، آب تسنیم سے دھل جائے معطر ہو زباں، اور کوثر سے روانی ہو سلاست ہو عطا، سبحان اللہ۔ لفظ وہ گوہر مقصود ہوں شان شایاں، لفظ وہ گوہر مقصود ہوں شان شایاں، کر سکیں تیری محبت کے جو اسرار بیاں، سبحان اللہ۔ کر سکیں تیری محبت کے جو اسرار بیاں، یہ تجلی یہ کشش صبح و مساء ہستی کی، یہ تجلی یہ کشش صبح و مساء ہستی کی، آنکھ بینا ہے تو ہر جا ہے تیرا عکس عیاں، جھوم کے اٹھے گھٹا کیف تیرا حسن تیرا، اور پانی کے تلا تم میں ہے نغمہ تیرا، ہے سمندر کی تہوں میں جو نمو تیری ہے، رحم مادر میں دھڑکنے کی صدا صلی اللہ، سبحان اللہ۔ رحم مادر میں دھڑکنے کی صدا صلی اللہ، سبحان اللہ۔ ہے رگے جاں سے قریب اور قریب اور قریب، ہے رگے جاں سے قریب اور قریب اور قریب،
پھر ہے یہ فاصلہ اے رب جہاں کیوں تیرا، پھر ہے یہ فاصلہ اے رب جہاں کیوں تیرا، تیری رحمت کے خزانے سے ملا شکر تیرا، تیری رحمت کے خزانے سے ملا شکر تیرا، میرا تو کچھ بھی نہیں جو بھی ہے سب کچھ تیرا، میرا تو کچھ بھی نہیں جو بھی ہے سب کچھ تیرا۔ سبحان اللہ، بہترین کلام ہے ماشاءاللہ سے۔ بس اس کے لیے انسان کو معرفت چاہیے کہ وہ اس کو سمجھ سکے، اور اس کی گہرائی میں جو آپ نے ماشاءاللہ سے جو اشارے کیے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ رہنمائی حاصل ہو۔ آپ نے جیسے اپنے اشعار میں فرمایا کہ رسول یعنی ہماری یہ دعا اور تمنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے قرب سے دور نہ کرے۔ جہاں تک میں ان اشعار کے حوالے سے کچھ اپنی ناقص عقل کے ذریعے سے سمجھ سکی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے قرب سے دور نہ کرے، اور یہ ہر امتی کی دعا اور آرزو ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں سیرت نبوی کو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ رسول کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا محبوب کہہ رہا ہے، وہ رسول کہ جو عظمتوں کی معراج پر ہے، عروج پر ہے، یعنی وہ ذات محمد مصطفیٰ کہ جن کے مقام کا کوئی بھی نظیر نہیں، یعنی کسی سے آپ رسول خدا کی ذات کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مقابل نہیں ہے۔ جو عزت اور جو مرتبہ اور مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے وہ دنیا میں کسی کو، پوری کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں ہوا ہے۔ وہ نبی آپ دیکھیے کہ ہم سوچنے کی بات ہے نا، فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم رسول کے امتی ہیں۔ رسول نے فرما دیا ہے کہ میں شافع محشر ہوں، میری شفاعت حاصل ہوگی، میرے کلمہ پڑھنے والوں کو، اس میں ہی ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول کی وہ معرفت اور ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کا علم رکھیں تو ہماری فکر بھی ویسی ہو جیسی کہ رسول خدا کی فکر ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبوب قرار دیا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے صدقے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کیا، جس کو اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ جانا جاؤں، ذات محمد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اتنے عظیم مرتبے پر ہمارا نبی فائز ہے، اور اس کے باوجود شب کی تاریکی میں وہی نبی اپنے رب سے اس طریقے سے گڑ گڑا کے التجا فرماتا ہے کہ اے پالنے والے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہ میری طرف سے ہٹانا مت، یعنی مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہونا، اپنی نگاہ کرم کو مجھ سے ہٹانا مت، کیونکہ یونس تیری نگاہ کرم سے ایک لمحے کے لیے دور ہو گئے تو کتنی بڑی پریشانی میں ہے نا، کتنے بڑے امتحان میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو جو نبی اس عظمتوں پر فائز ہو وہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر یہ دعا کرے کہ پالنے والے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہ کو، اپنی ذات کو، مجھ سے میری ذات کو اپنے ذات سے غافل نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے غافل کر دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو جب نبی اس طریقے سے دعا کر رہا ہو تو پھر ہم گناہگار امتی کی جو صرف لفظوں کے ذریعے سے اس رشتے سے منسلک ہے، حقیقت اگر دیکھا جائے امیر زہرا بہن، کہ ہم صرف لفظوں کے ذریعے سے، ایک کلمے کے ذریعے سے ہم نے ایک رشتہ رسول سے باندھا ہوا ہے نا، کہ جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک زبان کا رشتہ ہے رسول سے، کردار میں وہ کنیکشن، وہ رشتہ نہیں ہے۔
آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے اس کے حوالے سے میرا جی ماشاءاللہ آپ کا علم اور آپ کی معرفت کو تو اس کا تو کچھ میں اظہار نہیں کر سکتی، میں الفاظ میں نہیں بتا سکتی ہوں فرحت، ماشاءاللہ سے جس طرح آپ نے اس کو بیان کیا ہے اور خدا کی تعریف اور رسول اللہ کے کردار سازی کو بتایا ہے. مگر جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، لفظوں کے معنی ہوتی ہیں، وہ معنی کو ایک رشتہ دیا جاتا ہے. بے شک. تو اگر ان رشتوں کو اگر ہم جوڑ لیں، ان رشتوں کی اگر ہم پہچان کر لیں تو شاید ہم اس سے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے. بالکل ہے نا. ہم اپنے خالی رسول کہنے سے تو خالی ہم کوئی فیلنگ ہم اپنے اندر نہیں پاتے، لیکن اگر اس رشتے کے ساتھ ہم ان کو جوڑ لیں کہ ہاں وہ ہمارے آقا اور مولا ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کی امت کے ایک فرد ہیں، ہے نا. وہ کیا کرتے تھے، ہم ان سے اور زیادہ قریب ہو جائیں، ہم بھی وہی کریں بے شک. تو شاید اور قریب ہو جائیں، تو پھر یہ رشتہ جو ہے یہ زیادہ مستحکم ہو جائے گا. اور یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظوں کا رشتہ ہے اس لفظ کو اپنے قلب میں اپنے باطن میں سمو دیں، اپنے قلب میں سمو دیں. بے شک. صرف لفظ جو ہے وہ کوئی اثر نہیں رکھتے جب تک کہ ان کو معنی نہ دیے جائیں. اور معنی اسی صورت میں ہوں گے جب کہ وہ الفاظ آپ کے دل میں سمو جائیں اور ان کے معنی اور مطالب کو آپ درک نہ کریں، اس کا ادراک نہ کریں. بے شک. اس کا ادراک نہ کریں. جتنا آپ اس کا ادراک کریں گے، آپ اس میں خود لگے گا کہ آپ اس میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. اس محبت میں اور اس عشق میں آپ ڈوب رہے ہیں، تو پھر آپ کو وہ دوئی بھی نہیں لگے گی. بالکل. یعنی جو آپ نے ابھی اپنی گفتگو فرمایا، مجھے بہت بہترین وہ جملہ لگا کہ ہم کس طریقے سے رسول کی محبت میں وہ کریں کہ جو رسول کا کردار ہے اس کردار کو اپنے اندر جذب کریں. اس کے لیے میں ایک مثال ظاہر ہے کہ اویس قرنی کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ جنہوں نے زیارت نہیں کی، ہمارے جیسے وہ بھی کہنا چاہیے ایک چاہنے والے تھے کہ جنہوں نے رسول کی زیارت نہیں کی، جس طرح سے ہمیں بھی رسول کی جسمانی زیارت تو نصیب نہیں ہوئی ہے نا. تو لنک ہے امتی ہونے کے حوالے سے، بہت ہی مضبوط رشتہ بے شک ہے. مگر اویس قرنی نے جب سنا کہ رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے اپنے دندان شہید کر لیے. آپ دیکھیے یہ ہے رشتہ امت کا رسول سے کہ جو تم نے رسول کے حوالے سے سنا، جو ان کے کردار کے حوالے سے سنا، اسی کو تم اپنے کردار میں جذب کرو. اگر کہ میں کچھ اس حوالے سے کچھ سمجھ پائی ہوں تو مجھے ماشاءاللہ بالکل آپ نے بہت اچھا اس کو بیان کیا ہے. اور دیکھیے ان کے ہمارے رسول اللہ کا جو بہت ہی نمایاں وصف ہے وہ خلق العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کو یعنی جہاں پہ ان کا ایک پکچر آتی ہے، جو بھی ان کا تصور آتا ہے، وہ ان کا خلق ہے. عظمتوں کی معراج. عظمتوں کی معراج ہے. کس طرح انہوں نے اپنے برتاؤ سے، کس طرح انہوں نے اپنے بیہیویئر سے، کس طرح انہوں نے اپنے جو عمل کیا ہے اس سے کس طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہے. جو کتنے بھی ظلم ان کے اوپر کیے گئے ہیں، کتنا بھی کوڑا پھینکا گیا ہے، کتنے بھی کانٹے بچھائے گئے ہیں راستوں میں، لیکن ان کے چہرے کے اوپر کبھی کوئی بل نہیں آیا. اور ہمیشہ اس کے لیے دعا کی کہ اللہ ابھی ان کو معاف کر دے، یہ ابھی جانتے نہیں ہیں. رب اللہم اغفر لنا ورحمنا، ان کے اوپر ان کو بخش دے اور ان کے اوپر رحم کر. بے شک ہے نا. اس کے لیے بھی دعا کرنا تو یہ کتنے بڑے حوصلے کی بات ہے، کتنے بڑے دل کی بات ہے. تو اگر ہم بھی تھوڑا سا اگر اس سے کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں یا تھوڑی سی گنجائش اپنے دلوں میں اپنے پیدا کر لیں تو دیکھیے زندگی کتنی آسان ہو جائے. بے شک. اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی، معاشرے کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور ان کی اس صفت کو اہل بیت اطہار نے کس طریقے سے اس کو مسلسل ایک سلسلہ دیا اور اس خلق کو انہوں نے زندہ رکھا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کردار اہل بیت میں ہمیں سیرت محمد مصطفیٰ نظر آتی ہے. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ جو انہوں نے صرف ایک نسل میں نہیں بلکہ پوری آئندہ آنے والی نسلوں میں 13 افراد میں وہی چیزیں جو ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد. تو یہ کتنا بڑا، یہ تاریخ کا بالکل ایک انوکھا وہ ہے.
بالکل، اور ایک ریشن پہلتے جی ہوئے ہے نا، یہ اس کی مثال کہیں دوسری جگہ پہ کسی میں نہیں ملتی. دیکھیے پیغمبر آئے صرف ایک ہوئے اور اس کے بعد ان کے اولاد اب دیکھیے کس کی ملتی کہ دوسری اولاد جو ہے ان کے نقش قدم پہ ہوئی ہو. بالکل ہے نا، بالکل. یہ صرف کمال کہیے یا معجزہ کہیے یا میں کہتی ہوں کہ خدائے تعالیٰ کی محبت کہیے کہ انہوں نے اللہ نے بھی اپنی محبت کا حق ادا کر دیا. بالکل کہ وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ ان تمام جنریشن میں ان کیا سوچی کتنی لمبی وہ جو آج تک جن کا ظہور موجود ہے، جن کے کرم موجود ہے اور وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بہت ہی نایاب چیز ہے. بالکل بالکل. جی ناظرین، ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں. دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ گفتگو منقطع ہو، گفتگو کا سلسلہ، مگر انشاءاللہ بہت جلد ایک شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہم انشاءاللہ پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.